بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے اس چینل ارض مقدس پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری سیاست میں آج کل پیسے چل رہے ہیں اور لوگ ادھر ادھر ہو رہے ہیں، بولیاں لگ رہی ہیں، لوگوں کو اٹھا کے کبھی ادھر کبھی ادھر رکھا جا رہا ہے۔ اس بیچ میں ہم لوگ، آپ اور میرے جیسے لوگ، ہم ایک دوسرے کا صرف منہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیاست میں ہو کیا رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری سیاست آج کل ایسی ہو چکی ہے کہ لوگ یہاں پہ لگی لپٹی رکھے بغیر سر عام قانون کی دچیاں بکھیر رہے ہیں، قانون کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں اور سر عام رشوت چل رہی ہے اور کوئی بولنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ اور میں سوچ رہا ہوں کہ امید ہے کہ ہماری عوام میں اب اتنی شعور اور عقل تو آ چکی ہوگی کہ وہ ان کے کرتوت دیکھ سکیں۔ بہت سارے دوست عمران خان صاحب کو ترکی بترکی جواب دینے کے چکر میں کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ جب ترین صاحب کے جہاز پر آ رہے تھے تو تب یہ ان کی وکٹیں گر رہی تھیں، اور آج اپنے لوگ بھاگ کر جا رہے ہیں تو یہ غدار ہو گئے۔ اصل میں وہ بات بالکل الگ ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی کہ جب عمران خان صاحب کے پاس لوگ آئے تھے تو وہ ان کا ایک اپنا ذاتی فیصلہ تھا، وہ پارٹی چھوڑ کر یا پارٹی میں شامل ہونے کے لیے آ رہے تھے۔ اس وقت حکومت گرانا مقصد نہیں تھا، لیکن اب وہ پارٹی چھوڑ کر عمران خان کے خلاف ووٹ دینے جا رہے ہیں، مقصد حکومت کو گرانا ہے۔ یہ بھی پچھلی ویڈیو میں نے بات کی تھی کہ ساری زندگی یہی پارٹیاں ہمیں سبق پڑھاتی رہی ہیں کہ اس ملک میں کسی بھی جمہوری حکومت نے اپنا ٹائم پورا نہیں کیا۔ وجہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی بھی حکومت نہ بنتی ہے نہ گرتی ہے۔ پرانی باتیں ساری ہم بھول چکے، لیکن آج کی تاریخ کو دیکھیں تو کون سی پارٹیاں جمہوری حکومت کو گرا رہی ہیں اور کون سی پارٹیاں اس کو استحکام دے رہی ہیں۔ آج جمہوریت کو ختم کرنے میں کون لوگ ہیں؟ آیا وہ اکیلے ہیں یا ان کے سر پر کسی کا ہاتھ ہے؟ اگر تو وہ اکیلے ہیں تو ان کی یہ تھیوری ختم ہو گئی کہ اس ملک میں فوج کے بغیر، اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ان کے سر پر ہاتھ ہے تو پھر ان کی یہ تھیوری ختم ہو گئی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے آگے نہیں بچھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ بچھ گئے، آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ چاہیے۔ اور پھر سب سے خطرناک بات یہاں پہ وہ آتی ہے، آپ ہی وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ایک جمہوری حکومت کو گرا رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو آپ سب کو شرم آنی چاہیے، جھوٹ بولنے پر بھی، اس ملک کے ساتھ غداری کرنے پر بھی، اور اس ملک کے اداروں کو خراب کرنے پر بھی۔ دوسری جو میری درخواست ہے اپنے پاکستانیوں سے، اپنے بھائیوں دوستوں سے، کہ خدا را آپ کرپٹ لوگوں کو ووٹ دینا چھوڑ دیں۔ میں اب کھل کر کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی اگر آپ کو کرپٹ بندہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر بھی ملے تو اس کو ووٹ نہ دیں۔ عمران خان صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ برائے مہربانی اس بار ٹکٹ سوچ سمجھ کر دیجیے گا۔ میں کم از کم کسی بھی کرپٹ بندے کو اس دفعہ ووٹ نہیں دوں گا۔ اب ہمیں یہ روایت بدلنی پڑے گی، اچھے لوگوں کو اوپر لانا پڑے گا۔ یہ جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں یہی اصل میں چور ڈاکو ہوتے ہیں۔ آپ دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ الیکٹیبلز جس کے ساتھ بھی ہوں گے وہ حکومت بنا لے گا۔ عمران خان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر آپ آج کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس جتنے بھی ہیں وہ سارے چور ڈاکو ہیں یا دوسری پارٹیوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں تو بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن سوچنے کی یہ بات ہے کہ ان الیکٹیبلز یا ان لوٹوں کو یا ان چور ڈاکوؤں کو ووٹ کس نے دیا؟ اگر تو ووٹ آپ نے دیا ہے تو پھر قصوروار آپ ہے، پھر عمران خان نہیں ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ آپ لوگ ووٹ صرف ان لوگوں کو ہی دیتے ہیں، اور یہ لوگ جس کے ساتھ مل جائیں وہ حکومت بنا لیتا ہے۔ 70 سالوں سے آپ اس ایک ہی طبقے کو ووٹ کر رہے ہیں، یہ آپ کا قصور ہے۔ اس بار برائے مہربانی، چاہے لوکل الیکشنز ہوں چاہے ہمارے جنرل الیکشنز ہوں، ووٹ صرف اچھے لوگوں کو دیجیے گا۔ اگر اچھے لوگوں کو ووٹ نہیں دیں گے تو پھر جیسے یہ لوگ آج کل بکے ہیں ایسے ہی آپ کے لیڈر بکیں گے۔ اور ہم سب لوگ گالیاں دے رہے ہیں جنہوں نے پیسے لیے ہیں، جنہوں نے اپنی وفاداریاں بدلی ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اصل قصوروار تو وہ ہیں جن کی ووٹوں سے یہ یہاں تک آئے۔
یہ بندے کرپٹ تھے، کرپٹ ہیں اور کرپٹ رہیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ اگلی بار ان کو آپ لوگ پھر بھی ووٹ کریں گے۔ یہی میرا مقصد ہے کہ کرپٹ بندہ اب ہم نے عید کر لینا ہے، چاہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہو، چاہے نون لیگ کے ساتھ ہو، کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہو، اب ہم نے ووٹ نہیں کرنا۔ خدا را جاگ جائیے، عمران خان صاحب نے ہمیں یہ سب سکھایا ہے۔ آپ جاگیں گے تو عمران خان بھی ساتھ میں اچھے لوگ ملائے گا۔ اگر آپ نے ووٹ ہی ان چور ڈاکوؤں کو کرنی ہے تو عمران خان صاحب کہاں سے اچھے بندے لے کے آئے؟ اسمبلی میں 172 لوگ اس نے پورے کرنے حکومت بنانے کے لیے، اب وہ 172 لوگ آپ کی ووٹوں سے آتے ہیں، تو آپ اگر ووٹ ہی غلط لوگوں کو دیں گے، وہی غلط لوگ اوپر آئیں گے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں عمران خان صاحب نے سب چوروں کو ساتھ ملایا ہوا ہے؟ بھائیو، تھوڑی سی عقل، تھوڑی سی نیت اور تھوڑا سا دماغ لڑائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ 172 پورے کرنے عمران خان صاحب نے آپ لوگوں کی ووٹوں سے ہیں۔ اب آپ لوگ ان 172 میں جتنے چور ڈاکو بھیجیں گے اتنے قصوروار آپ ہوں گے۔ تو عید کر لیجئے کہ اگلی بار ان 172 میں ہم نے کسی کرپٹ بندے کو نہیں بھیجنا اوپر۔ اگر کوئی بھی کرپٹ بندہ اوپر آیا تو پھر قصوروار اگلی حکومت بنانے والا بندہ نہیں ہوگا، آپ لوگ ہوں گے۔ اگلی بار آپ کسی بھی عمران خان، نواز شریف یا زرداری کو یہ نہیں کہیے گا کہ ان کے ساتھ سارے چور ملے ہوئے ہیں، کیونکہ ان چوروں کو ووٹ آپ دیتے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ بس اب بہت ہو چکی کرپٹ لوگوں کو ووٹ دینا، بہت ہو چکا اس ملک کا مذاق بنانا۔ آج آپ کہتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے، تو پلیز اس بار فرشتوں کو ووٹ دیجیے گا۔ اگر آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ یا نواز شریف کے ساتھ فرشتوں کو دیکھنا ہے تو برائے مہربانی اس بار فرشتوں کو ووٹ دیجیے گا۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ فرشتے ڈھونڈنے کیسے۔ خوش رہیے، ایمان والی زندگی پائیے۔ اللہ حافظ۔